اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گنہگار کون تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ کہیں گے کہ وہ پہلا گناہ عزازیل یا شیطان مردود نے تب کیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ اسے مٹی سے۔ یعنی کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس سرزمین پر پہلا گناہ جس شخص نے کیا تھا اس کے متعلق بہت کم لوگ واقف ہیں۔ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ علیہ السلام کے ایک بیٹے نے آپ کے دوسرے بیٹے کا قتل کر کے تاریخ انسانی کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا۔ وہ قاتل کون تھا؟ یہ قتل کیوں ہوا تھا؟ اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ اس ویڈیو میں ہم اس قصے کو مکمل بیان کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنون پھل کھانے کی وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کے بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ چند عرصوں بعد اماں حوا علیہ السلام کے بطن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ایک خاص صورتوں میں ہوتی تھی۔ جب بھی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا۔ اقلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اقلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا مگر وہ نہ مانا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان فیصلہ کا یہ راستہ نکالا کہ آپ نے حابیل اور قابیل دونوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اقلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ اگلی صبح حابیل اپنی بہترین مویشیوں کو ساتھ لایا اور ان میں سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا لہٰذا اس نے کچھ اناج اٹھا لایا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کی تھیں۔ قابیل نے سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج کو جل جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ردی اور ناقص قسم کے اناج لے کر آیا۔ جبکہ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو پیش کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا۔ اس نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ وہ حابیل کو جان سے مار دے گا۔
اس کے جواب میں حابیل نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے، اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا قطعاً ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت تو قابیل وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ حابیل کو مارنے کی تدبیر کرنے لگا۔ شیطان لعین جو ابتدا سے انسان کا دشمن ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندہ کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اس طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم چل گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے، اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ سے واپس آئے اور حابیل کو نہ پایا تو اس کو بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ لوگوں سے پوچھنے لگے، لوگوں نے جواب دیا کہ حابیل کچھ دنوں سے غائب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا۔ قابیل جو بہت خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ توریت کے باب پیدائش میں بھی قابیل اور حابیل کا مکمل واقعہ ملتا ہے، جنہیں قائن اور ایبل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ توریت مقدس کے باب پیدائش میں اس واقعے کا ذکر اس طرح آیا ہے، چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابیل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے بچوں کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابیل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت ہی غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑ گیا، اور قائن نے اپنے بھائی حابیل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابیل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ خداوند نے کہا، اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ تب قائن نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ سو قائن خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے علاقے میں جا بسا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔